بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فعل مضارع کے 5ویں حصے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس حصے میں ہم فعل مضارع کے تغیرات پر ہی بات کریں گے، تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس درس میں ہم فعل مضارع مجزوم کے بارے میں پڑھیں گے، حروف جازمہ کی تفصیل جانیں گے اور مختلف جملوں میں ان کے استعمال کے بارے میں جانیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا درس۔ آئیے دہرا لیتے ہیں جو بھی ہم نے گزشتہ کلاس میں جانا تھا، اسے اس مائنڈ میپ کے ذریعے ایک مرتبہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے جانا تھا کہ اعرابی تبدیلی کے لحاظ سے فعل مضارع کی 3 اقسام ہیں: فعل مضارع منصوب، فعل مضارع مجزوم اور فعل مضارع مرفوع۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، جس میں ہم حروف جازمہ کی تفصیل جو ہے وہ جان رہے ہیں۔
گزشتہ سبق کی جو سلائیڈز تھیں ان میں ہم نے مضارع منصوب کے حروف عاملہ کو مختلف مثالوں کے ذریعے سمجھا تھا، یعنی مضارع منصوب کو کون کون سے حروف جو ہیں وہ مضارع منصوب بناتے ہیں، یہ تمام تفصیل مثالوں کے ذریعے ہم سمجھ چکے ہیں اپنے پچھلے درس میں۔ اس درس میں ہم ایسے عوامل کا ذکر کریں گے جو فعل مضارع کو حالت جزم میں لے جاتا ہے، یعنی فعل مضارع مجزوم کر دیتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات جان لیں کہ حروف جازمہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو صرف ایک فعل کو جزم دیتے ہیں جملے کے اندر، اور دوسری طرح کے حروف جازمہ وہ حروف ہوتے ہیں جو جملے کے اندر دو افعال کو حالت جزم میں لے جاتے ہیں، یعنی مضارع مجزوم کر دیتے ہیں۔ ایک فعل کو جزم دینے والے حروف ہیں لم، لما، لام امر جو ہے لی، اور لا ان نہیں۔ اس سبق میں ہم ان میں سے صرف لم اور لما کے استعمال و معنی پر بات کریں گے، باقی جو دو حروف ہیں لام امر لی اور لا ان نہیں، ان پر فعل امر و نہیں کے سبق میں باذن اللہ تعالی آگے جا کر بات ہوگی۔ اور دو حروف کو جزم دینے والے جو حروف ہیں وہ ہیں تو یہ سارے ان الشرطیہ اور من، ما، متا، اینا، ایانا، ایا، لیکن ان جو ہے وہ تو حرف جزم ہے جو کہ حروف جازمہ کے میں سے ایک ہے، البتہ من، ما، متا، اینا، ایانا اور ایا جو ہیں یہ اسماء استفہام کہلاتے ہیں، عام طور پر سوال پوچھنے کے لیے کسی سوالیہ جو جملہ ہوتا ہے اس میں استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا اپنے اسماء استفہام کے درس میں۔ لیکن جب یہ مضارع کے ساتھ کسی جملے میں حصہ بنتے ہیں، مضارع کے جملے کا فعل مضارع جس میں آ رہا ہوتا ہے، تو مضارع کے دو افعال کو جزم دیتے ہیں اور اس وقت ان کو بھی اسماء الشرط کہا جاتا ہے۔ ان اور یہ جو حروف استفہام ہے جن کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے، یہ سب جملہ شرطیہ میں استعمال ہوتے ہیں اور شرط اور جواب شرط میں آنے والے دونوں مضارع افعال کو جزم دیتے ہیں۔ ان میں سے بھی ہم ان الشرطیہ کا ذکر کریں گے، باقی اگلے سبق میں اپنے موضوع کا حصہ بنائیں گے باذن اللہ تعالی۔ آئیے اب ایک فعل کو جزم دینے والے حروف میں سے حرف جزم لم کے بارے میں جانتے ہیں۔ کسی فعل مضارع میں لم کے داخل ہونے سے اعرابی اور معنوی دونوں طرح کی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اعرابی لحاظ سے یہ فعل مضارع کے لام حرف پر ختم ہونے والا جو صیغہ ہوتا ہے، جو عموماً مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں یکتبو تھا، اس کے اندر اگر پہلے لم لگا دیا جائے تو یہ یکتب ہو جائے گا، اس پر سکون کی علامت دے دیتا ہے جیسا کہ ہم نے پچھلی سلائیڈ میں جانا۔ اور نون النسوہ کے علاوہ باقی جو 9 صیغے ہیں وہ اپنا نون اعرابی گرا دیتے ہیں۔ یہاں پر آپ کے پاس مثال ہے جیسے یکتبہ، تکتبہ، یکتبو، تکتبو اور تکتبی، ان کے بارے میں ہم نے پچھلی سلائیڈز میں بھی اچھے طریقے سے جانا تھا۔ معنوی لحاظ سے حرف لم الگ سے اپنے کوئی معنی نہیں رکھتا، یعنی الگ سے اس کو لکھا جائے اگر جملے کا حصہ نہ ہو یہ تو یہ اپنے کوئی معنی نہیں رکھتا، مگر جب جملے کے اندر یہ جاتا ہے تو دو طرح کی معنوی تبدیلی لاتا ہے جملے میں۔ پہلا یہ کہ مضارع میں زوردار نفی کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ مضارع کے معنی ماضی کے ساتھ مخصوص ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر لم یفعل، اس سے مراد کیا ہوگا؟ اس نے کیا ہی نہیں، ایک زوردار نفی کے معنی پیدا ہو گئے، اور جو یفعل ہے یعنی فعل مضارع جو ہے وہ ماضی کے ساتھ مخصوص ہو گیا۔ جیسا کہ ہم نے ماضی کے شروع میں بھی ما لگایا تھا اور ما لگا کر نفی پیدا کی تھی فعل ماضی کے شروع میں لگا کر، جو کہ تھا جیسے ہم نے بہت سی امثلہ لی تھی اپنے، جب فعل ماضی کا ہم نے سبق لیا تھا، دروس لیے تھے تو ہم نے ان میں بہت سی امثلہ لی تھی۔ یہاں پر ایک مثال ہے ما فعل، اس نے نہیں کیا، لیکن اس میں زوردار نفی کے معنی نہیں ہے جملے کے اندر، اور فعل تو ویسے بھی ماضی ہوتا ہے تو اس میں ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ ماضی کے ساتھ مخصوص ہو گیا۔ ماضی کے ساتھ دیکھیں فعل مضارع جو ہے وہ حال اور مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن لم لگانے سے کیا ہوا کہ معنی جو ہے فعل مضارع کے وہ کس کے ساتھ مخصوص ہو گئے؟ مضارع کے معنی کے ساتھ مخصوص ہو گیا۔ مگر لم میں زور اور تاکید کے ساتھ نفی کا مفہوم ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ لم جب لگا دیا تو اس میں ایک زور آئے گا اور زوردار نفی کے معنی پیدا ہوں گے، جس کا ترجمہ اردو میں ہی اور بالکل کے ذریعے کیا جاتا ہے، جبکہ ما سے نفی کے معنی بغیر زور اور تاکید کے بنتے ہیں۔ آئیے مضارع مرفوع کی گردان کے اعادے کے ساتھ اسے لم سے مجزوم کر کے مضارع مجزوم کی گردان بھی دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں اور دوبارہ سے اپنا ایک چھوٹا سا مراجعہ کر لیتے ہیں۔ آئیے اس سلائیڈ میں آپ کو ایک 2 کالمز دکھائے گئے ہیں،
ان دو کالمز میں سے جو دائیں طرف جو پہلا کالم ہے جس میں فعل مضارع مرفوع کی گردان بھی دی گئی ہے ان کے ترجمے کے ساتھ. اب یہ گردان ہم نے فعل مضارع کا درس جب شروع کیا تھا تب بھی یاد کی تھیں تمام گردانیں. یہ فعل مضارع کی ایک عام شکل ہے، نارمل شکل ہے. نارمل طور پہ اگر حروف ناصبہ اور جازمہ نہ ہوں ان سے پہلے تو یہ اس شکل میں پایا جاتا ہے فعل مضارع مرفوع، اور یہ فعل مضارع مرفوع کہلاتا ہے. یفعل سے مراد ہے وہ ایک مذکر کرتا ہے یا کرے گا. اور اگر ان سے پہلے جیسا کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں حرف جازمہ جو ہے وہ لم لگایا ہوا ہے فعل مضارع کے ساتھ، تو کیا ہوگا یہاں پر فعل مضارع جو ہے وہ اپنے آخری حرف پر کیا لے لے گا؟ سکون کی علامت لے لے گا. اور پھر ترجمہ کس کے ساتھ مخصوص ہو جائے گا؟ ماضی کے ساتھ مخصوص ہو جائے گا، اور زوردار نفی کے معنی پیدا ہوں گے. اس ایک مذکر نے کیا ہی نہیں. اسی طرح جب آپ یہاں پر فعل مضارع مرفوع کو پہلے کالم میں دیکھتے ہیں یفعلان جس سے مراد ہے وہ دو مذکر کرتے ہیں یا کریں گے، مگر لم لگا دیا تو یہ ان کا ترجمہ کیا بنا؟ لم یفعلا لم یفعلوا. پہلی تبدیلی تو یہ دیکھیں کہ اعرابی تبدیلی واقع ہوئی، نون اعرابی گر گیا، اور معنی تبدیلی کیا پیدا ہو رہی ہے؟ زوردار نفی کی، اور ماضی کے ساتھ مخصوص ہو رہا ہے. ان دو مذکر نے کیا ہی نہیں، ان سب مذکر نے کیا ہی نہیں. تفعلوا وہ ایک مؤنث کرتی ہے یا کرے گی، مگر جب ہم نے لم لگایا حرف جازمہ تو لم لگانے سے کیا ہوا؟ لام کلمہ کا جو پیش ہے علامت سکون میں تبدیل ہو گیا، اور معنی جو ہے وہ ماضی کے ساتھ مخصوص ہو کے زوردار نفی میں تبدیل ہو گئے. اس ایک مؤنث نے کیا ہی نہیں. اسی طرح تفعلان بھی آپ دیکھ سکتے ہیں معروف کی صورت میں کیا ہے، اور جب وہ حرف جازمہ کے ساتھ ہے تبھی اس کی کیا تبدیلی واقع ہو رہی ہے، اور ترجمہ بھی آپ کو اسی طرح میں نے یہاں پر دے دیا ہے. اسی طرح ایک فعل کو جو جزم دینے والے حروف ہیں، دوسرا حرف ہے جو کہ لمہ ہے. اس حرف یعنی جو حرف جازمہ ہے لمہ، بحیثیت جازم اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی تک نہیں. خیال رہے کہ لمہ کے کچھ اور معنی بھی ہیں جو کہ انشاءاللہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے، اور آگے چل کر اس کے بارے میں پڑھیں گے مزید. مضارع پر جب حرف لمہ داخل ہوتا ہے تو اس میں معنوی تبدیلی لاتا ہے، اور معنی تبدیلی کون سی لاتا ہے کہ اسے ماضی کے ساتھ ابھی تک نہیں کا مفہوم پیدا کر دیتا ہے جملے کے اندر. مثال کے طور پر لما یفعل، اس ایک مذکر نے ابھی تک نہیں کیا. یہ اس طرح کے معنی پیدا ہوتے ہیں. آپ ایسا کریں کہ جب لم کے ساتھ آپ نے فعل مضارع مرفوع کو اس طرح لکھا ہے تو اسی طرح آپ لمہ کے ساتھ بھی فعل مضارع جو آپ کے پاس ہے یہاں پر گردان جو ہے اس کو لمہ کے ساتھ بھی لکھیں، اور پھر اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں اس طرح لما یفعل، اس ایک مذکر نے ابھی تک نہیں کیا، یعنی ابھی تک کے معنی اس میں آپ نے ڈالنا ہے. ابھی تک نہیں کیا، اس ایک مذکر نے ابھی تک نہیں کیا، ان دو مذکر نے ابھی تک نہیں کیا، ان سب مذکر نے ابھی تک نہیں کیا. اسی طرح آپ جو ہیں اپنی دہرائی کر سکتے ہیں، اور آپ کو مفہوم اعرابی تبدیلی اور معنوی تبدیلی دونوں طرح سے آپ کو یاد ہو جائے گا. یہ طریقہ کار ہوتا ہے کسی بھی چیز کو دہرانے کا، اور کسی بھی فعل کے ساتھ دہرا سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ اسی گردان کو لے کر جو نارمل ایک ہم نے سیکھی تھی، ایک صیغہ سیکھا تھا فعل مضارع کا، اس کے علاوہ آپ کسی بھی فعل کو لے لیں، فعل مضارع کو اس کو تبدیل کر لیں. سب سے پہلے عام طور پہ جیسے ہم نے مضارع مرفوع میں تبدیل کریں اس کو ساری صیغوں کے طور پر، اس کے بعد اس کو لمہ کے ساتھ اور لم کے ساتھ اسی طرح لکھ کے دیکھیں، یکتبو کے ساتھ لکھ کے دیکھیں، اور یدرسو کے ساتھ لکھ کے دیکھیں، تاکہ آپ کو معنوی تبدیلی بھی نظر آئے، اور اس کے ساتھ آپ کو اس کے اندر جو اعرابی تبدیلی. آئیے اب دو افعال مضارع کو جزم دینے والا حرف شرط ان جو ہے اس کو معنوی لحاظ سے بھی دیکھتے ہیں، اور اس کے لگانے سے جملے کے اندر کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں. ان سے مراد کیا ہے؟ اگر، اور بلحاظ عمل جازم مضارع ہے، یعنی اس کا کیا عمل ہوتا ہے جملے کے اندر اگر یہ فعل مضارع سے پہلے آ جائے؟ یہ حرف جازمہ ہے، اور اس کے آنے سے مضارع جو ہے مضارع مرفوع و مجزوم ہو جاتا ہے، اور معنی کے لحاظ سے حرف شرط ہے. یہ جس جملے میں ان آئے وہ جملہ کیا کہلاتا ہے؟ جملہ شرطیہ کہلاتا ہے. یعنی جب بھی آپ جملے میں ان کو دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ جملہ شرطیہ ہوگا، جس کے دو حصے ہوں گے. پہلا حصہ بیان شرط یا صرف شرط کہلائے گا. اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ جواب شرط کہلائے گا یا جزا کہلائے گا. یعنی لازماً ایک اور جملے کی ضرورت پڑتی ہے کسی بھی شرط کے ساتھ، تو دوسرے جو جملہ ہوتا ہے وہ جواب شرط کہلاتا ہے یا جزا کہلاتا ہے. مثال کے طور پر
اگر تو مجھے مارے گا تو میں تجھے ماروں گا. یہ ایک جملہ ہے اردو میں. پہلا تھا جملہ، اس میں پہلا حصہ اگر تو مجھے مارے گا وہ شرط ہے، اور دوسرا حصہ تو میں تجھے ماروں گا جواب شرط یا جزا کہلائے گا. اب قاعدہ کیا ہے؟ اگر شرط اور جواب شرط دونوں میں فعل مضارع آئے، جیسا کہ عموماً ہوتا ہے، اور شرط بھی ان سے بیان کرنی ہو، یعنی جو شرط ہے آپ کی جملے کے اندر، پہلا تو اس میں فعل مضارع آئے جو کہ عموماً آتا ہے، اور ان سے بیان کرنی ہو وہ شرط، تو شرط والے مضارع سے پہلے ان لگے گا اور مضارع مجزوم ہوگا. وہ مضارع مجزوم ہو جائے گا اگر ان لگ گیا تو. اور جواب شرط یا جزا والا جو جملہ ہوگا، اگلا دوسرا جملہ، وہ فعل مضارع خود بخود مجزوم ہو جائے گا، یعنی وہ خود بخود ہو جائے گا کیونکہ پہلا جملہ جو شرط والا ہوگا اس میں ان لگا ہوگا. یہی صورت تمام حروف شرط اور اسماء شرط کی بھی ہوگی. ترجمہ دیکھتے ہیں. اس قاعدہ جو بھی ہم نے پڑھا ہے، یعنی پہلے جملے میں اگر ان حرف شرط آ جائے تو دوسرا جملہ جو ہے وہ خود ہی مجزوم ہو جائے گا. اس قاعدے کی روشنی میں اب آپ مذکورہ جملہ اگر تو مجھے مارے گا تو میں تجھے ماروں گا کا عربی ترجمہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ان تضربنی، تو مجھے مارے گا کا ترجمہ پہلے کر لیں. تضربنی، ان تضربنی اضربک، یعنی اگر تو مجھے مارے گا تو میں تجھے ماروں گا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ترجمہ نیچے، تضربنی ان تضربنی اضربک. نوٹ کریں ایک چیز، ان فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے، لیکن فعل ماضی کے مبنی ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. البتہ ان کی وجہ سے معنوی تبدیلی یہ آتی ہے کہ ماضی میں مستقبل کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ شرط کا تعلق تو مستقبل سے ہی ہوتا ہے. مثلا ان قرأت فہمت، اگر تو پڑھے گا تو سمجھے گا. تو یہ ذہن میں رکھ لیں ایک چھوٹی سی چیز اپنے اس نئے سبق کے ساتھ. آئیے اب اس سلائیڈ میں مختلف عربی عبارات لیتے ہیں جس کے اندر مختلف حروف جو ہیں وہ استعمال ہوئے میں ہیں. ترجمے کے ساتھ ان کو دیکھتے ہیں اور تبدیلیاں بھی نوٹ کرتے ہیں. جیسا کہ پہلی مثال ہے ان تکسل تندم، اگر تم سستی کرو گے تو پچھتاؤ گے. آپ معنوی تبدیلی بھی دیکھ لیں اور اس کی تبدیلی دیکھ سکتے ہیں کہ اعرابی تبدیلی کیا واقع ہوئی ہے فعل مضارع کے اندر، اور یہ جملہ جو ہے وہ ان کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اسی طرح فعلم ما لم تعلموا کا ترجمہ ہے تو اس نے جانا جو تم نہیں جانتے، یا دوسرا اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے تو وہ جانے گا جو تم نہیں جانو گے. اسی طرح وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور جب ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہوگا یا ہوتا ہے. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. إِن تَذْهَبْ إِلَى حَدِيقَةِ الْحَيْوَانَاتِ تَنْظُرْ عَجَائِبَ خَلْقِ اللَّهِ، اگر تم چڑیا گھر جاؤ گے تو اللہ کی بنائے عجائب کو دیکھو گے، اللہ کے بنائے عجائب کو دیکھو گے. یہ ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب بھی ان کے حروف لگے ہیں ان کے بعد جو آپ کا فعل مضارع آ رہا ہے یا فعل ماضی جو ہے، ہم نے دیکھا تھا، یہ پہلے بتایا بھی تھا کہ حرف شرطیہ جو ہے وہ ماضی کے ساتھ بھی آ جاتا ہے، تو کس طریقے سے ان کی اعرابی تبدیلی واقع ہوئی اور ترجمہ کس کے ساتھ مخصوص ہوگی، کون سے زمانے کے ساتھ مخصوص ہوگی. تو یہ تمام چیزیں ایسی بھی دیکھیں اور قرآن کی تلاوہ کریں تاکہ وہاں سے بھی آپ کو مختلف حروف جو آپ نے سیکھے ہیں ان کا استعمال پتہ چلے اور وہ ترجمہ بھی آپ کو سمجھ آئے. تو اس طریقے سے آپ اپنی تلاوہ کے ساتھ اپنے جو بھی آپ نے سیکھا ہے اس کا اعادہ بھی کر سکتے ہیں. اس سبق کے ساتھ ہی ہمارے فعل مضارع کے تغیرات، جس میں ہم نے منصوب اور مجزوم کے حوالے سے کافی کچھ سیکھا، پڑھا، جانا، اس کا اختتام ہوتا ہے. باذن اللہ تعالی اگلے سبق میں فعل مضارع میں تاکیدی معنی پیدا کرنا سیکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اس چیز کو یاد کریں جو بھی آپ نے سیکھا ہے، اعادہ کریں قرآن کی تلاوہ کے ذریعے. تو اجازت دیجیے، اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. وَلَكُمْ جزیل الشکر.